جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوائنٹ آف آرڈر نہیں، اگر اسپیچ کرنی میں ٹائم دوں میں کر لوں. میں کر یس پلیز. a time limitation for whatever one wants to say کیونکہ اس پہ لوگ فوکسڈ رہیں گے اور بات مطلب کی کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے. there should be a time limit to whatever one wants to say. اس کے اندر پھر بات کریں اور to the point کریں. دوسری بات یہ چیئرمین صاحب کی یہاں ذکر کیا، میرے بڑے قابل قدر ہیں میرے بھائی، لیکن قرآن پاک ہماری جان قربان ہے، ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہم اس سے سیکھتے ہیں. وہ اس لیے نہیں اتارا گیا کہ ہم اس پہ قسمیں کھائیں. تو مہربانی کر کے یہ ٹرینڈ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو. میں کر لوں سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. میں کچھ باتیں اپوزیشن کی طرف سے بار بار کی گئی ہیں، ان کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا. ہم نے آج سنا کہ اپوزیشن نے بڑی لمبی لمبی تقریریں کی کہ جی قیدی نمبر 804 کے یہ مسائل ہیں، جیل میں یہ مسائل ہیں، فارم 47 کی کہانیاں ہمیں سنائی گئیں. مگر اللہ کے فضل سے کسی ایک بندے نے بھی تقریر میں یہ نہیں بتایا کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں کیا چیز ٹھیک نہیں ہے یا اس میں کیا تبدیلی لائی جائے. کیونکہ آپ لوگوں نے صرف ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں. آپ لوگوں نے اس ملک کا، اس قوم کا وقت ضائع کیا ہے. آپ مجھے بتائیں نا، آپ کے لوگ باہر گھومنے پھرنے تو جاتے ہیں، سینٹ کے تنخواہیں بھی پوری لیتے ہیں، مگر کمیٹی کی میٹنگز میں نہیں آتے آپ لوگ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے جس کے اندر آپ لوگ ساری تنخواہیں بھی لیں، سارے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی لیں، مگر جب آپ کو کمیٹی کے اندر اپنا کام کرنے کے لیے بلایا جائے تو آپ نہ آئیں. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ والی بات کی کہ جی فارم 47 کے بڑے مسائل ہیں ان کے مطابق. تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ جی آر ٹی ایس کس نے بٹھایا تھا؟ کس علامہ نے وہ آر ٹی ایس کو بٹھایا تھا؟ یہ بھی تو بتائیں نا قوم کو. یہ بتائیں قوم کو کہ وہ کون سا علامہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ میں آئی ایس آئی کو بولتا ہوں کہ بندے پورے کر کے دو. وہ کون تھا جمہوریت کا چیمپئن جو یہ بولتا تھا کہ میں ووٹ پورے کروانے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا نام لیتا ہوں؟ تو یہ آپ لوگوں کی پرفارمنس تھی. پھر آپ لوگوں نے فرمایا کہ جی بہت تیزی سے بل پاس ہو رہا ہے. 33 بل. سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 33 بل نومبر 2021 میں انہوں نے 15 منٹ میں پاس کروائے جوائنٹ سیشن میں. انہوں نے 11 پریزیڈنشل آرڈیننسز 2019 میں ایک ساتھ ایشو کیے. یہ آج ہمیں یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جلدی میں ہو رہا ہے. 11. اب مجھے بتائیں، اور آپ لوگوں کو سول سپریمیسی کا اس وقت کیوں خیال نہیں آیا جب آپ کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ میں ایجنسیوں سے بندے پورے کرواتا ہوں؟ تب آپ لوگوں کدھر تھے آپ لوگ سارے کے سارے؟ جب یہ سارا کچھ غلط کام ہو رہا تھا اور ملک کی جمہوریت کا بیڑا غرق ہو رہا تھا، تب آپ لوگ سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ لوگوں نے اپوزیشن کو جیلوں میں بند کیا، آپ لوگوں نے ہمارے لیڈر کو جیل میں بند کیا، آپ لوگوں نے اس ملک کے آئین کی دھجیاں اڑائیں، اس ملک کے قوانین کی دھجیاں اڑائیں. آج آپ لوگوں کو یاد آ گئی ہے جمہوریت، کیونکہ آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں تو آپ لوگوں کو جمہوریت اچھی لگنی شروع ہو گئی ہے. اس وقت آپ کو جمہوریت یاد کرنی چاہیے تھی جب اس ملک کا آر ٹی ایس بیٹھا تھا. اس وقت آپ کو جمہوریت یاد نہیں آئی جب پاناما کا فیصلہ آیا اور ثاقب نثار کی کورٹ کے اندر لوگوں نے عمران خان کے نعرے لگائے. تب اس عدلیہ کو بھی یاد کرنا چاہیے تھا. تب آپ لوگوں کو کوئی شرم نہیں آئی جب عدلیہ کے جج آپ کو بولتے تھے کہ چھوڑیں، آپ باہر کیا خوار ہو رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. یہ کس عظیم جج نے یہ والی بات کی تھی؟ بتائیں نا آپ. یہ ساری کالے کرتوتوں کی وجہ سے یہ آئینی ترامیم آئی ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا کیوں نہیں آئی ہیں، یہ آپ لوگوں کے اور عدلیہ کی گٹھ جوڑ نے، جس کی وجہ سے اس ملک کی جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا. اس لیے یہ اس ملک میں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ جی منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے. تو بات یہ ہے کہ اتنی منافقت نہ کریں کہ آپ کو 8 فروری کا الیکشن تو یاد آتا ہے مگر 15 جولائی کا الیکشن یاد نہیں آتا.
کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا ثاقب نثار نے اپنے عدالت میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ 2 ہمارے سینیٹر تو کھڑے کھڑے نکالا؟ کیا ثاقب نثار کی ویڈیو موجود نہیں ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں 4-5 MNA اور MPA کو ایسی فارغ کر دیتا ہوں؟ وہ اعلی عدلیہ آپ کو اچھی لگتی تھی، وہ اعلی عدلیہ جو آپ کی ساتھ سہولت کاری کرتی تھی، وہ عدلیہ اچھی تھی، وہ عدلیہ جو آپ کے لیڈر کو وزیر اعظم بناتی ہے، وہ عدلیہ اچھی تھی، وہ عدلیہ جس نے الیکشن ہوا 15 جولائی 2018 کا اور کسی ایک بندے کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ پٹیشن فائل کر سکے الیکشن کمیشن کے ساتھ، آپ کو وہ عدلیہ پسند ہے جو آپ کو طاقت میں لے کے آئے، آپ کو وہ عدلیہ پسند ہے۔ آج یہ آئینی ترمیم ایک تاریخی اقدام ہے، اس اقدام کی وجہ سے وہ طاقتیں جو عدلیہ کے پاس چلی گئی تھی وہ واپس پارلیمان کے پاس آئی ہیں۔ کیا جوڈیشل کمیشن جو ہے پاکستان کا جو ہے اس کے اندر کس کی نمائندگی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ جو پہلے بینچ فکسنگ ہوتی تھی جس پہ آپ لوگ کہتے تھے کہ عدلیہ بڑی آزاد ہے، کہ ثاقب نثار صاحب، کھوسا صاحب، بندیال صاحب، یہ سارے کے سارے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بٹھاتے تھے، 2 اور ججوں کو، اور صبح سے شام تک اپنی مرضی کے فیصلے دیتے تھے۔ ایک فیصلہ جناب چیئرمین میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ 63A کا فیصلہ دیا گیا ثاقب نثار صاحب نے، اور یہ کہا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پارٹی کے لیڈر نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ نے پارلیمان چلانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے بڑے بڑے فیصلے لینے ہوتے ہیں پارٹی کے لیڈر نے۔ اور پھر قوم نے دیکھا سر کہ 2021 میں جب ہماری حکومت پنجاب میں گرائی جا رہی تھی تو پھر اسی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پچھلا والا فیصلہ بھی ٹھیک تھا، اور اب جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر فیصلہ کرے گا کہ کہاں ووٹ پڑنے ہیں۔ یہ پوری قوم نے دیکھا کہ آپ نے اس آئین کے اس عدلیہ نے، یہ پچھلی ثاقب نثار والی عدلیہ تھی، انہوں نے اس ملک کے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ آج آپ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کا آئین ختم ہو گیا، آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی 26ویں 27ویں آئینی ترمیم سے اس ملک کی پارلیمان مضبوط ہوئی ہے۔ اس بات پہ آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، مگر بہتر ہوتا اگر آپ لوگ اس کو پڑھ لیتے، بہتر ہوتا اگر آپ لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ پھر جناب چیئرمین بڑے افسوس کی ایک بات ہے، میں آج یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں آج یہ ضرور کروں گا کیونکہ بار بار یہ بات ادھر سے کی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کا ایک چیف منسٹر صاحب ہیں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی ہیں اور الزامات لگائے ہیں افواج کے اوپر۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اس بات کی کہ وہ یہ کہتے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ ذرا ریکارڈ پہ، لیکن انتہائی شرمناک باتیں کی گئی ہیں مسجد کے بارے میں، افواج کے بارے میں، اور بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں کرائی جاتی، تو ملاقات نہیں کرائی جاتی تو اب یہ حرکتیں کریں گے؟ یہ حرکتیں کرنے والی کہ آپ لوگوں اس ملک کے اندر، اس ملک کے افواج کے 90% لوگ بھی مسلمان ہیں آپ کی طرح، کیسے ہو سکتا ہے جو باتیں آپ کا سی ایم کہہ رہا ہے وہ سچ ہو؟ تو بات یہ ہے کہ آپ ٹک ٹاک کی دنیا سے باہر آ جائیں، آپ بیانیہ بنانے کی دنیا سے باہر آ جائیں، ملک میں انتشار نہ پھیلائیں۔ ملک میں انتشار پھیلانے سے آپ لوگوں کو حکومت نہیں ملے گی۔ آپ لوگ قربانیوں کی بات کرتے ہیں، میری گزارش سنیں، آپ لوگ قربانیوں کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو جناب چیئرمین یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ اس ہاؤس میں جناب چیئرمین اس ہاؤس میں سینیٹر پرویز رشید بیٹھے ہوئے ہیں، سینیٹر مسرور احسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سینیٹر اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، اور بہت سینیٹر شیری رحمان صاحب بیٹھے ہیں، بہت سارے سینئر سیاستدان بیٹھے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ تکالیف ہوتی کیا ہے؟ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ 12 سال کاٹی ہے سینیٹر مسرور احسن صاحب نے جیل، آپ لوگوں نے کتنی کاٹی ہے جیلیں بتائیں؟ پرویز رشید صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا میں بیان نہیں کر سکتا، انہوں نے جتنے تکالیف اٹھائی ہیں اس ملک کی جمہوریت کے لیے۔ اور آپ لوگوں کو تاریخ کا نہیں پتہ، آپ سمجھتے ہیں تاریخ شروع عمران خان سے ہوتی ہے، تاریخ عمران خان سے شروع نہیں ہوتی، نہ تاریخ عمران خان پہ ختم ہوگی۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی تکلیف تو نظر آتی ہے، مگر آپ لوگ عوام کو یہ نہیں بتاتے کہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر تبدیلی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے جو کچھ ہوا 8 فروری کو، وہ کس جماعت نے کی تھی؟ کس نے کہا تھا کہ انٹر پارٹی الیکشن اگر نہیں ہوں گے تو سمبل نہیں ملے گا؟ یہ قانون کون لے کے آیا تھا جناب چیئرمین؟ یہ بتا دیں چلیں، کون لایا تھا یہ قانون؟ جب ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ قانون نہ لائیں، ہم نے اس کی مخالفت کی تھی ہاؤس میں اور کہا تھا کہ یہ قانون نہ لائیں، آپ لائے تھے یہ قانون، اور اس وقت آپ لوگ بڑے خوش تھے، اس وقت آپ ٹھاٹے مارتے تھے ہم پہ
آج آپ کو اور پھر 8 فروری کو آپ کو پتہ چلا کہ جو گڑھا آپ نے ہمارے لیے کھودا تھا اس گڑھے میں آپ لوگ خود جا کے گرے ہیں. تو میں جناب چیئرمین صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کا رول ادا کریں. ان کو چاہیے کہ وہ ہم پہ تنقید کریں, وہ کمیٹیوں میں جا کے پارٹیسپیٹ کریں, وہ اپنے اچھی انپٹ دیں, اور اس انپٹ سے اگر انہوں نے یہ کمیٹی میں بیٹھے ہوتے تو شاید ان کی بہت ساری باتیں مانی جاتی. یہ کمیٹی میں بیٹھے ہوتے تو ان کی بہت ساری ترامیم جو ہیں وہ اس کے اندر آ سکتی تھی کہ یہ معاملہ اور لمبا بھی چل سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے آپ یہاں پہ آ کے پاپولزم کی باتیں کر رہے ہیں, سلوگنیئرنگ کی باتیں کر رہے ہیں, اور عوامی مفادات کو آپ بلا چکے ہیں. شکریہ جناب چیئرمین. تھینک یو. سینیٹر سرمد علی صاحب.